کہ 100 میں سے ہر تیسرے بندے کو یا لڑکے کو یہ بیماری ہے، اور اٹس اے میٹر آف کنسرن. یہ کافی وائڈ اسپریڈ ہو گئی ہے، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ مرد سب سے پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے نا کہ ہمیں کوئی بیماری ہے، اور اگر ایکسیپٹ کر لی ہے پھر ان کا آنا اور پھر ڈاکٹر کو فیس کرنا اور پھر وہ فیمیل ڈاکٹر کو فیس کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں ان میلز کو جو کلینک میں آ جاتے ہیں اور اپنی ڈیزیز ڈسکس کرتے ہیں. اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم، ڈاکٹر سمرا امین چودھری. آج میں مرہم کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہوں. آپ لوگ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے. اپنے بارے میں بتاتی چلوں، پہلے بھی میں بتایا ہے کہ میں لاہور سے ہی بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں. میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے گریجویشن کی. آئی ایم این اینڈرولوجسٹ، اور آئی گیس کہ فیمیلز میں جو پریکٹیکلی سامنے پریکٹس کرنے کے لیے آئیں ان میں آئی ایم دا فرسٹ ون بیسیکلی پورے پاکستان میں. اور 4 سے 5 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. بہت چیزیں ایکسپلور کی، بہت چیزیں ہمیں سکھائیں بھی، لیکن بہت چیزیں میں نے خود سے اپنے تجربے سے سیکھی بھی ہیں. اور انٹرسٹ میرا بیسیکلی یہی ہے کہ ینگر جنریشن جو ہماری ہے، جو کہ آج کل کے پریزنٹ چیلنجنگ ایرا میں پھنس کے رہ گئی ہے، یا پروگریشن آف سائنس جسے میں کہتی ہوں کہ ہماری یوتھ کے لیے ایک ان کی سیکشول ہیلتھ کے لیے ایک ڈینجر بن گئی ہے. تو یہی ہے فکر میری، اور یہی کنسرن رہتا ہے کہ کس طرح بچوں کو اویئرنیس دی جائے اور کس طرح ان کو ہم اس چیز سے چھٹکارا دلانے میں، اس مسئلے سے چھٹکارا دلانے میں ہیلپ کر سکیں. اپنی فیلڈ میں جو مجھے چیزیں پہلے ہمارے تھرو آؤٹ دا میڈیکل کیریئر ہمیں ایکسپوز نہیں کیا جاتا، جن سے جب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے کہ میسٹربیشن ایڈکشن، پری میچور ایجیکولیشن، ایریکٹائل ڈسفنکشن، ویریکوسیلز، پری میرٹل کاؤنسلنگ، جھگڑے گھر ٹوٹتے ہیں جو، ان میں پہلے ہی بچوں کو بہت سے چیزوں سے جو ماں باپ نہیں بتا سکتے، بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ ہی بتائیں، ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا. اینڈ پوسٹ میرٹل اور میرٹل کاؤنسلنگ، یہ میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے، اور میں اس پہ کافی کام کر رہی ہوں اور کر بھی چکی ہوں. جی، آج کا جو ٹاپک ہے ڈسکس کرنا، میں نے پہلے میرے خیال اپنے ویلاگز میں نہیں کیا ہوا، دیٹ از پری میچور ایجیکولیشن، اور اس کو اردو میں صورت الانزال کہتے ہیں. اور اس کی جو لیٹر سٹیجز ہیں ان میں جریان اور یہ سب مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پری میچور ایجیکولیشن ہے کیا؟ اس کو ٹائمنگ کا ایشو بھی کہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس کو ٹائمنگ کا ایشو ہی کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹائمنگ نہیں ہے. جب ازدواجی تعلق میں مرد اتنا کنٹرول نہ رکھ سکے اپنے جو ریلیز ہونے کا ٹائم ہے اپنے اوپر، اور جلدی ریلیز ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کو اور اس کے پارٹنر کو دماغی سٹریس کا شکار ہونا پڑے، تو اس کو پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں. اس کی رینج ہے 5 منٹ سے 1 منٹ تک. تو ایک تو پرماننٹ ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور ایک کو آپ سیکنڈری ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں. جو پرماننٹ ٹائپ ہے وہ لیس دین 1 منٹ جب بھی ہوگی آپ کی ٹائمنگ تو اس کو ہم پرماننٹ ٹائپ کہہ دیتے ہیں، اور اس کو ٹریٹ کرنا ایک چیلنج ہے. اور باقی اگر 2 سے 3 منٹ ہے وہ سیکنڈری ہے، اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں. پرماننٹ ٹائپ کی وجوہات کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائمری ہے، شروع سے ہی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے یا آپ کی جینز میں یہ چیز آ گئی ہوئی ہے. اور سیکنڈری کے کازز ہیں، انفیکشن ہے، یورینری ٹریک کی انفیکشن ہے، آپ کی پروسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن ہے، آپ کے اسپائنل کارڈ کی کوئی انجریز ہیں جس پہ نروز ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہیں، آپ کا کوئی برین کے اندر کوئی آپ کا شریان پھٹ گئی ہے، یہ چیزیں پلس سٹریس. ٹھیک ہے، اینڈ اوور میسٹربیشن. ابھی اس چیز پہ ریسرچ نہیں ہوئی اوور میسٹربیشن پہ، مگر ود دا پیسج آف ٹائم جتنا میرا ایکسپیرینس ہوتا جا رہا ہے، اور میں ہی اس پہ ریسرچ اپ کرنے کا سوچ رہی ہوں کہ جتنی ایڈکشن ہو جائے گی میسٹربیشن کی، اتنی ہی سینسٹیو اسکن بھی ہو جائے گی، اور اتنے ہی آپ کے برین کے کیمیکلز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور ان کی کمی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کہ یہ بیماری آپ کو بہت جلدی آ جائے گی. تو اس سے نجات حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور میرے پاس اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے ہر تیسرے بندے کو یا لڑکے کو یہ بیماری ہے.
اور اٹس اے میٹر آف کنسرن. یہ کافی وائڈ اسپریڈ ہو گئی ہے اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ مرد سب سے پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے نا کہ ہمیں کوئی بیماری ہے, اور اگر ایکسیپٹ کر لی ہے پھر ان کا آنا اور پھر ڈاکٹر کو فیس کرنا اور پھر وہ فیمیل ڈاکٹر کو فیس کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں ان میلز کو جو کلینک میں آ جاتے ہیں اور اپنی ڈیزیز ڈسکس کرتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ سب لوگ جن کو یہ بیماریاں ہیں پلیز ڈاکٹر سے تو ضرور کنسلٹ کریں اپنی. اور اس میں ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں؟ ٹریٹمنٹ آپشنس اس میں ملٹیپل ہیں. سب سے پہلے ہم فزیکل ایکسرسائز سے شروع کریں گے. دیکھیں اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم فزیکل ایکسرسائز کو اگنور کر سکیں, لیکن پروگریشن آف سائنس اور جو پرائیویٹ جابس کا اسٹیٹس ہے کہ جس میں سارا دن بیٹھے رہنے کا آپ کو چیلنج مل رہا ہے, اس میں آپ نے اس کو فائٹ کیسے کرنا ہے. آپ جب تک فزیکل ایکسرسائز نہیں کریں گے تو جو کیمیکل آپ کا کم ہو جاتا ہے پری میچور ایجیکولیشن میں وہ سیروٹونین ہے, ٹھیک ہے, وہ نیچرل پروڈیوس ہوتا ہے ایکسرسائز سے. تو جن پیشنٹس کی میں ٹریٹمنٹ کرتی ہوں جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسرسائز, ڈائٹ اینڈ میڈیسنس, 3 چیزیں ہیں. ایک تو فزیکل ایکسرسائز ہو گئی, ایک آپ کی کیگلز ایکسرسائزز ہیں. کیگلز ایکسرسائز ہیں آپ کے پیلوک فلور مسلس کی, یعنی کہ آپ کے نچلے حصے کے جو مسلز ہیں ان کی ایکسرسائز. وہ میں اب یہاں ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتی, وہ آپ گوگل میں جائیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو کیگلز ایکسرسائز ملیں گی. آپ کے نچلے جب مسلز آپ کے اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کا کنٹرول سسٹم بہتر ہو جائے گا اور آپ ایجیکولیشن کو بہتر طور پہ کنٹرول کر سکیں گے, ٹھیک ہے. یہ میں نے ایکسرسائز میں بتا دیا. اور دوسرا کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیورنگ ازدواجی تعلق جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسٹاپ ٹیکنیک ہے, اسکویز ٹیکنیک ہے, یہ چیزیں ڈاکٹر ہی آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس میں ڈائٹ کا آپ دیکھو کہ آج کل آپ ڈائٹ میں کیا لے رہے ہیں. اٹس آل نیوٹریشنلی لو ویلیو کی ڈائٹ ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کی نیوٹریشنل ویلیوز لو جائیں گی اور آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہوگا تو آپ کے سیمن کی کوالٹی, کوانٹٹی اور آپ کی ایجیکولیشن ٹائم میں بہت فرق پڑے گا. اپنی ڈائٹ کو ہیلدی رکھیں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اپنی ڈائٹ میں آپ ایڈ کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جناب کہ آپ نے اپنے وزن کو کیسے مینٹین کرنا ہے. وزن کو آپ لوگوں نے اپنے میں کوئی ڈائٹ پلان نہیں دیتی, جو لے رہے ہیں اس کو آدھا کر دیں, ٹھیک ہے. وہ آدھا ہو جائے گا. آپ کی ایکسرسائز ہو گئی, ڈائٹ ہو گئی, اور اب میڈیسنس. اب میڈیسنس جو ہیں وہ زیادہ تر وہ دی جاتی ہیں جو سیروٹونین کے لیول کو بڑھاتی ہیں. یہ وہ میڈیسنز ہیں جو انگزائٹی, ڈپریشن میں بھی پیشنٹس کو دی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ پری میچور ایجیکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی میڈیسنز ابھی تک جو ہیں ریسرچ میں ہیں اور جو میرے ایکسپیرینس میں ہے دے ڈو ورک. یہ ڈرامیٹیکلی کام کرتی ہیں اور پیشنٹ جلد ہی اپنی ٹائمنگ پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور ایک ازدواجی تعلق بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنی سیکشل ویکنیسز کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن یا میرے کلینک میں آنے کے لیے marham.pk پہ کنیکٹ کریں اور ان سے کانٹیکٹ کریں. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.